السلام علیکم ناظرین، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں محمد اسلم صاحب پریس کانفرنس کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں جی۔ ان کے ہمراہ موجود ہیں ضلعی امیر سردار امجد علی خان صاحب، صوبائی سیکرٹری جنرل پنجاب شمالی اقبال خان صاحب، امیر صوبہ پنجاب شمالی طارق سلیم صاحب، رسول خان بابر، حافظ محمد سلمان، چیئرمین یو سی شین کا جابر علی خان صاحب، قاری حماد احمد صاحب، ثناء اللہ بخاری صاحب اور خالد محمود صاحب۔ اس موقع پر پریس کانفرنس سے قبل انہیں وہ چیک پیش کیا گیا جو گزشتہ دونوں فلسطین کے مجاہدین کے لیے فوارہ چوک میں لگایا گئے کیمپ کے موقع پر چندہ اکٹھے ہوا تھا۔ یہ ہے جی وہ چیک جو ان کے حوالے کیا جا رہا ہے جی۔ اس موقع پر میاں محمد اسلم صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جی، انہی کی زبانی آپ نے ناظرین کو سناتے ہیں۔ آج 6 جون ہے۔ 11 جون کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہوگا۔ یہ ہمیشہ پہلے طریقہ رہا ہے کہ ایک دفعہ سال میں بجٹ پیش ہوتا ہے، لیکن اب چند سالوں سے بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے اور پھر ہر 15 دن بعد، ہر 22 دن بعد، ہر 21 دن بعد پھر بار بار بجٹ پیش ہوتے ہیں۔ کبھی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں چینی کی، کبھی آٹے کی، کبھی پیٹرولیم کی، کہ جتنے 22 کروڑ عوام ہیں وہ ویکلی نیا بجٹ پیش ہوتا ہے اور بھی اس میں متاثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھا ہو تو تقریباً 8000 ارب کا بجٹ پیش کریں گے۔ یہ 5820 اس میں ریونیو اکٹھا کریں گے، جس میں 2800 کچھ ارب ڈیڈ فنانسنگ ہے۔ 1400 فنانس کا بجٹ ہے، 1400 ارب، اور 900 ارب یہ ترقیاتی کاموں کے لیے دیں گے۔ ان کے پاس بچے گا کیا ملک چلانے کے لیے؟ پھر وہ دوبارہ اسی قرضے کے چکر میں پڑ جائیں گے۔ ذرا سوچئے، اگر 2800 کچھ ارب روپیہ یہ پرانا سود دیں گے یا اس کا انٹرسٹ دیں گے، 2800 کچھ ارب روپیہ، تو پیچھے بچے گا کیا ملک میں؟ اگر مزید یہ پے نہیں کریں گے قرضہ، تو یہ قرضہ اور بڑھتا چلے جائے گا اور بڑھتا چلے جائے گا۔ ایک دن آئے گا ہم سارا ملک ہی، اللہ نہ کرے، ان استعمار کے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے آج کی حکومت ہو، اس سے پچھلی حکومت ہو، اس سے پچھلی حکومت ہو، یہ 74 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ باہر سے قرضہ لیتے رہے ہیں، اپنے ذاتی کاروبار بناتے رہے ہیں، ذاتی پراپرٹی باہر بناتے رہے ہیں اور اپنی جیب میں ڈالتے رہے ہیں۔ آج باوسائل ملک 74 سال بعد اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر فرد 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مقروض ہے، اور روزانہ یہ قرضہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ عوام میں جائیں تو مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کی تباہی، ہر جگہ ہر فرد مشکل میں ہے۔ اب تو آٹا دیکھیے، آٹا وہ بھی پتہ نہیں 40 50 60 70 80 روپے کلو آٹا، سوچیے ذرا۔ اور چینی یہ 85 روپے کا سودا کرتے ہیں، 110 روپے پہنچ جاتی ہے۔ کون سی روزمرہ استعمال کی اشیاء ایسی ہیں جو سستی ہو رہی ہوں؟ پھر ذرا سوچئے، کشمیر جو پاکستان کی شہراگ ہے، جتنے پنجاب اور سندھ میں کھیتی پیدا ہوتی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کشمیر سے نکلنے والے دریا کی مرہون منت ہیں۔ تو 5 اگست کو 2.5-3 سال پہلے جو مودی نے فیصلے کیے تھے، آج تک مجھ سے فیصلے واپس نہیں کرا سکے، اور جو ہماری حکومت ہے آج کی، وہ کشمیر کو بیچ چکی ہے۔ اور اب تو جو LOC پر جو ہمارے آپریشن جنرل ہوتے ہیں ان کی بھی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، وہاں کی بھی مکہ ہو جاتا ہے۔ پھر فلسطین ہے، اب فلسطین دیکھیے، سب سے بڑھ کر ملین مارچ کس نے کیے ہیں؟ جماعت اسلامی نے کیے ہیں۔ جماعت اسلامی ہی وہ ایک جماعت ہے جو ہر قومی ایشو کو اٹھاتی ہے، عوام کی ٹریننگ کرتی ہے، عوام کی نمائندگی بھی کرتی ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ اور جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کے
لب سلے ہوتے ہیں، زبان میں تالا پڑا ہوتا ہے اور وہ کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں گزارش کر دوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا ہو، یہ قراردادوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 74 سال میں کشمیر کے متعلق بھی اور فلسطین کے متعلق بھی بہت قراردادیں پیش ہو چکی اور پاس ہو چکی ہیں، لیکن وہاں وہی ڈھا کے 3 پاس ہیں، کوئی نہ میں کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہے نہ کہ فلسطین میں ڈیولپمنٹ ہے۔ میں گزارش کروں گا امت مسلمہ کے تمام ممالک سے کہ وہ اکٹھے ہو کر ایک اپنی مشترکہ فوج بنائیں تاکہ ہم کشمیر کو بھی آزاد کر سکیں، فلسطین کو آزاد کرا سکیں اور باقی بھی مسلمانوں کے مسائل حل کرا سکیں۔ جب تک امت مسلمہ کی افواج اکٹھی نہیں ہوتی، جمع نہیں ہوتی، ایک مشترکہ فوج نہیں بنتی، تو سچی بات یہ ہے کہ 2.25 ارب باغیرت مسلمان تو کشمیریوں کے ساتھ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ایک دو ممالک چھوڑ کر جو مسلمان حکمرانوں کو جو مسلمان امت کے حکمران ہیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ بے غیرتی کی حد تک اپنے رسپانسبلٹی سے وہ الگ سمجھتے ہیں اور وہ اعلیٰ کار اسی عالمی استعمار کے بنے ہوئے ہیں جو ہمارے کشمیر پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اور فلسطین پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی پاکستان کے اندرونی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، تہذیبی یا تمدنی مسائل ہوں، تو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ آگے بڑھ کر قوم کی نمائندگی کی ہے اور آگے بڑھ کر پوری امت مسلمہ کی بھی نمائندگی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہاں دورے پر ہیں، ہم پورے شمالی پنجاب کے دورے کر رہے ہیں، اس طرح پورے ملک میں یہ دورے ہو رہے ہیں جو امیر جماعت اسلامی پاکستان میں چند اپنے ٹیمیں قائم کی ہوئی ہیں، مرکزی ذمہ دار اور صوبائی ذمہ دار بھی، تاکہ ہم پورے ملک میں ہر سیٹ پر اپنے امیدوار اتاریں، امیدوار لانچ کریں، تاکہ عوام کی تائید حاصل کر کے، عوام کے ووٹوں کے ذریعے، عوام کی تائید کے ذریعے پھر قومی اسمبلی میں پہنچ کر، صوبائی اسمبلی میں پہنچ کر اور سینٹ میں پہنچ کر پھر اس پاکستان کو اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنا کر یہ تمام مسائل حل کر سکیں۔ دیکھیے، میں نے گزارش کی کہ آج سے پہلے جتنی حکومتیں اس ملک میں آئی ہیں، وہ ایک پارٹی کی ہو، دوسری پارٹی کی ہو، وہ تیسری پارٹی کی حکومت ہو، کسی نے بھی عوام کے مسائل حل نہیں کیے۔ جو پی ڈی ایم ہے وہ ان کا جتھا ہے، ان کا اتحاد ہے، وہ ویسے بھی بکھر چکا ہے۔ جو پرانی گورنمنٹ ہیں، جو عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے ساتھ مل کر جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا پوٹینشیل ہے، ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے کہ لازم ہے اس ہاتھ میں اقتدار آئے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، وعدہ وفا ہوں، جرأت مند ہوں۔ ان ہاتھوں میں اقتدار آئے گا، پھر ہی پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں گے۔ اگر انہی کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا جو پہلے بھی آزمائے ہوئے ہیں، پہلے بھی پٹ چکے ہیں، انہیں مسائل حل نہیں کیے، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ ہمارا فیصلہ ہے 1918 سے ہم انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے، ہر سیٹ 2018 سے الیکشن میں جائیں گے، انشاءاللہ اپنے اسٹیج سے کھڑے ہوں گے، اپنا نشان ہوگا، اپنا جھنڈا ہوگا، اپنے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ اب میرے پورے ملک میں تشریف لے جائیں، ہر فرد سے پوچھیں، ہمارے مخالفین سے پوچھیں، وہ سارے کہیں گے کہ جماعت اسلامی ایک انتخابی جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے، ایک عوامی جماعت ہے۔ وہ اپنے اندر بھی جمہوری اور انتخابی ہے، اس میں 5 میں منتخب امیر ہیں۔ یہ ہر تصف سے بلند ہے، وہ فقہی ہو، گروہی ہو، جغرافیائی ہو یا مفاداتی ہو۔ جماعت اسلامی ایماندار اور دیانتدار ہے۔ ہمارے کوئی 200 سے قریب ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر انہوں نے ذمہ داری ادا کی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی پیشانی پر نہ کوئی اخلاقی دبہ ہے اور نہ کوئی مالی دبہ ہے۔ اگر کوئی خادم جماعت ہے تو جماعت اسلامی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے ہم پورے ملک میں خدمت کرتے ہیں اور عوام سے اکٹھا کر کے اربہ پیسہ عوام ہی کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ
کوئی مخلص جماعت ہے یا بے لوث جماعت ہے تو جماعت اسلامی ہے۔ یہ پیغام عوام میں پہنچ چکا ہے، اور باقی تمام جو پارٹیاں ہیں ان کے دھبے بھی عوام کے سامنے واضح ہیں، ان کی غیر اخلاقی حرکتیں بھی عوام کے سامنے واضح ہیں۔ اب عوام انتظار کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا، اور ہم انشاءاللہ ہر سیٹ پر کینڈیڈیٹ لانچ کر رہے ہیں، عوام کے پاس پہنچیں گے۔ ہمیں انشاءاللہ یقین ہے اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ عوام بھی جماعت کی طرف رجوع کریں گے۔ ہم عوام کو ساتھ لے کر انشاءاللہ پہنچیں گے قومی اسمبلیوں میں، مرکزی اسمبلی میں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ یہ ملک ہے یہ تبدیل ہوگا، انہیں واقعی تبدیلی آئے گی، یہ ملک ہمارا انشاءاللہ اسلامی بھی بنے گا اور خوشحال پاکستان بھی بنے گا انشاءاللہ۔ آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا ہے، اور اربوں روپے کا سوال کیا ہے، $1 بلین کوسچن ہے یہ۔ میں اس کو جواب پہلے بھی دے چکا۔ دیکھیے عوام پہلے نے ایک پارٹی سے امید رکھی، پھر دوسری پارٹی سے امید رکھی، پھر تیسری پارٹی سے امید رکھی۔ جتنی پارٹیاں ہیں ظالم اشرافیہ کے، ساری وہ ٹیسٹ ہو چکی، تجربہ ہو چکا، وہ فیل ہو چکی۔ اب صرف ایک جماعت بچی ہے جسے عوام پسند بھی کرتے ہیں، شوق سے جماعت کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب اسی جماعت کے ساتھ ملیں گے، اور انشاءاللہ پھر جماعت اسلامی کامیابی حاصل کرے گی۔ میرے بھائی دیکھیے، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے لیے کوئی کاغذ جمع نہیں ہوتا، کوئی سیکنڈر نہیں ہوتا، کوئی پرپوزر نہیں ہوتا۔ وہ ایک روٹین کی کارروائی ہوتی ہے کہ جب الیکشن کا اپنے سینٹ کا چیئرمین منتخب ہو جائے تو اب جو بھی کہیں اپنے سینیٹر ہوتا ہے، اب جو اگر تو اپوزیشن متفق ہو جائے کسی ایک فرد پر تو اپوزیشن لیڈر متفق نہ ہو تو جس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہوں وہی اپوزیشن لیڈر بنتی ہے۔ اب ایک فرد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا ٹری بینچ پر بیٹھنا ہے۔ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روٹین کی کارروائی ہے، نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، نہ کوئی پرپوزر ہوتا ہے، نہ کوئی سیکنڈر ہوتا ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں استعمال کر، لیکن آپ نے ٹھیک ہی فرمایا، ہم اسی جگہ رہتے ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک قومی، ایک پروگریسو، ایک منظم جماعت ہے۔ جب پورے ملک میں ہم 272 سیٹیں MNA کی ہوتی ہیں، 570 MP کی ہوتی ہیں، جب ہم پورے ملک میں ہر سیٹ پر بندہ کھڑا کر کے ترازو کے نشان پر مہم چلائیں گے، جب پورے ملک میں ایک مہم چلے گی، سراج الحق کی قیادت میں مہم چلے گی اور ترازو کے نشان پر مہم چلے گی، پھر آدمی الگ الگ اس کی کم بچتی ہے کہ موو چلتی ہے پورے پاکستان میں، انشاءاللہ موو چلے گی۔ پھر ویسے بھی دیکھیے، جو جماعت اللہ کا نام لے کر کام کرتی ہے، اللہ کے لیے کام کرتی ہے، اللہ کا نظام لانے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے دل کھول دیتا ہے، ان کا رجوع بدل دیتا ہے، اور تاریخ میں ایسے ہی ہوا ہے، انشاءاللہ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیے، جماعت اسلامی ہمارا نام ہے، ہم ایک تحریک ہیں، تحریک اس کا نام ہے جو آگے بڑھتی ہو۔ ہمارے ارکان بڑھ رہے ہیں، امیدوار بڑھ رہے ہیں، کارکنان بڑھ رہے ہیں، ہمارے الحمدللہ مالی وسائل بڑھ رہے ہیں، ہماری عوامی ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہیں، ہماری سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ جو بھی امیر جماعت منتخب ہوتا ہے وہ جماعت اسلامی کو اگلی اسٹیج پہ لے کے جاتا ہے۔ یہ ہمارے 5ویں منتخب امیر ہیں محترم سراج الحق صاحب، جب یہ منتخب ہوئے ہیں یہ جماعت کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں۔ محترم قائد صاحب نے بہت ہمت کی تھی، بہت جرأت کی تھی، بہت قربانی دی تھی، اب جماعت اس اسٹیج سے آگے گزر چکی ہے اور قدم آگے بڑھ چکی ہے۔ جو بھی امیر آتا ہے اس تحریک کو اور آگے بڑھاتا ہے، اور سراج الحق صاحب الحمدللہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں۔